تو دو چیزیں ایسی ہیں شریعت کے اندر جس کا ذمہ رب العالمین نے اپنے دست قدرت میں لیا ہے۔ پہلی چیز 12ویں پارے کی ابتدائی آیت میں فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر ہر رینگتی ہوئی چیز کا رزق اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے۔ اور ایک بھائی تھے، بظاہر کو دیندار نہیں لگ رہے تھے، لیکن جب میری ان سے بات ہوئی تو ان کی ایک بات نے مجھے ہلا دیا۔ وہ کہنے لگے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کسی کا ایک در بند کرتا ہے نا تو اس کے بدلے 100 در کھول بھی اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ انسان کو رزق کے معاملے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں محنت کرے، محنت میں عظمت بھی ہے، محنت میں برکت بھی ہے، لیکن 24 گھنٹے دنیا کو دینا، دنیا دنیا دولت دولت کرنا، یہ بھی ایک اچھے مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ دوسری چیز وہ ہے کہ جسے اللہ رب العالمین نے اپنے دست قدرت میں لی ہوئی ہے، وہ ہے عزت۔ آپ کسی کا رزق چھین نہیں سکتے، کوئی آپ کا رزق لے نہیں سکتا۔ آپ کے نصیب میں جتنی عزت ہے کوئی آپ کی عزت چھین نہیں سکتا، اور اگر اللہ نے کسی کو عزت دی ہے تو آپ اس کی عزت چھین کر اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے۔ تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں جسے اللہ رب العالمین نے اپنے دست قدرت میں رکھی ہیں، رزق اور عزت۔ عزت اگر کسی کو ملی ہے یا رزق زیادہ مل رہا ہے تو سامنے والے انسان کو جلن نہیں ہونی چاہیے۔ اگر دنیا کسی کی عزت کرتی ہے تو پھر چاہے جو بھی انسان ہو اس کو اپنے دل کے اندر میل نہیں لانا چاہیے، کیونکہ تقسیم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اگر انسان اپنے دل میں جلن لا کر، حسد کو لا کر اپنے دل کو آگ کے اندر جلائے گا تو نقصان کیا ہوگا معلوم ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسد نیکیوں کو ایسا کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے، ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اور اگر حسد نہیں ہے دل کے اندر تو پھر انسان اپنی زندگی کے اندر بھی خوش رہتا ہے، ورنہ پھر حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے کہ اگر تم دنیا میں زندگی گزار رہے ہو، کسی کا رزق دیکھتے ہو، کسی کے اچھے پہننے کو دیکھتے ہو تو تمہیں جلنا نہیں چاہیے، بلکہ تم اس کی نعمت میں اضافے کی دعا کرنے کی برکت سے اپنے لیے بھی دعا کر سکتے ہو۔ یہ بھی شریعت کی طرف سے منع نہیں ہے۔ آج اگر انسان اچھے کام کرے تو رب العالمین اس کے اعمال کے اندر اچھے معاملات کو لکھ دیتا ہے، اجر ملتا ہے، دنیا کے اندر سکون ملتا ہے۔ برے کام کرنے پر بے سکونی قریب آتی ہے، بے چین انسان ہو جاتا ہے۔ اچھے کام کرنے پر راتوں کو نیند بھی سکون سے آتی ہے۔ کسی کے لیے اچھا سوچ رہا ہے، دل میں حسد نہیں، جلن نہیں، رات کو سکون سے سو بھی جاتا ہے، دن میں سکون کے ساتھ اٹھ کر لوگوں سے اچھے انداز میں ملتا بھی ہے، پھر اس کی توجہ دین کی طرف لگ جاتی ہے، حسد کی آگ میں وہ نہیں جل رہا ہوتا۔ تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عزت کی ساری ڈور میرے دست قدرت میں ہے، اور پھر فرما دیا قل اللہم، پیارے حبیب آپ کہہ دیجئے اللہم، اے میرے رب، مالک الملکی، اے سلطنت کے اکیلے بادشاہ، تؤتی الملک من تشاء، جسے تو اپنے بندوں میں سے چاہے سلطنت عطا فرمائے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور اپنے بندوں میں سے جس سے چاہے تو وہ سلطنت کو واپس لے لے۔ تو اکیلا وحدہ لا شریک ہے، تو مالک الملک ہے، ساری کائنات کا، ساری سلطنت کا، پوری دنیا کا اکیلا تو مالک ہے۔ وتعز من تشاء، تو جسے چاہے عزت عطا فرمائے، وتذل من تشاء، اور جسے چاہے تو ذلیل کر دے، عزت کا تاج اس سے لے لے۔ بیدک الخیر، ساری بھلائی، ساری قدرت تیرے ہی دست قدرت میں ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، ہاں بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کر سکتا ہے۔